السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد عملیات چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک پری کا عمل بتاؤں گا۔ ایک ایسی پری کا عمل بتاؤں گا جو آپ کا ہر کام منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتی ہے، صرف جائز کام۔ یہ صرف اور صرف جائز کام ہی کرے گی، ناجائز کام کی بات بھی کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، عملیات اس طریقے کے بھی ہوتے ہیں، میں شیئر کروں گا آپ سے، سبھی عملیات شیئر کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگ ابھی ویڈیو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ یار ناجائز تو وہ یہ کرے گی نہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام ہم دوسروں کا غلط ہی کریں، ضروری یہ نہیں ہوتا ہر کام دوسروں کا غلط ہی کریں۔ یہ جو علم کالا جو سفلی عملیات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں؟ میں کچھ عملیات آپ بھائیوں کے کہنے پہ شیئر کر رہا ہوں، کچھ عملیات ایسے ہیں جو بہت زیادہ یعنی کہ شیطانیات کے عملیات ہیں، وہ میں بہت سے بھائیوں کی ریکویسٹ پہ شیئر کر رہا ہوں۔ اور کچھ عملیات کی میری نیت یہ ہے کہ جو نوری علم ہوتا ہے نا، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے کوئی موکلات قابو میں آتے ہیں جس سے ہم لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کالا علم ہوتا ہے وہ 3 دن 4 دن 7 دن 21 دن یا حد 41 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑے سے بڑی چیز بھی آپ کے قابو میں آتی ہے اور آپ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کام آپ دوسروں کا ناجائز ہی کریں، بگاڑ ہی دیں۔ بہت سے میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو میری طرح کے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی کوئی چیز آ جائے، کوئی طاقت آ جائے، حضرات ہمارے پاس آ جائے، ہم اس سے لوگوں کا بھلا بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو کالا علم ایک ایسی چیز ہے جو جس کے اوپر کالا علم ہوا ہوتا ہے، اسے توڑنے کے لیے کالا علم ہی بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کالا علم وہ چیز ہے جو منٹوں سیکنڈوں میں اثر کرتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں اثر کرتا ہے۔ نوری علم وہ چیز ہے جو دیر لگا کے اثر کرتا ہے، لیکن جب اثر ہو جاتا ہے تب اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں، ایک پری کا عمل بتانے والا ہوں جو صرف آپ کا جائز کام کرے گی، ناجائز کام آپ اس سے کروا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ناجائز کام آپ اس سے کروا ہی نہیں سکتے، وہ کرے گی نہیں، جتنا مرضی زور لگا لو، جو مرضی کر لو، وہ آپ کا ناجائز کام نہیں کرے گی، صرف جائز کام کرے گی۔ آپ جو بھائی جائز کام کر سکتا ہے، جو بھائی جائز کام کروانا چاہتا ہے، وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے، اور جو چاہتا ہے ناجائز وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے چینل پہ اور بھی ویڈیوز موجود ہیں جو ناجائز کام کر سکتی ہیں، آپ وہ بھائی ان ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں۔ میرے چینل پہ بہت اچھے عملیات میں نے آزمائے ہوئے عملیات اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جائز ناجائز بھی کر سکتی ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے وہ ویڈیو دیکھ لے جا کے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار جائز کام کرنے ہیں ہم نے، وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ لوگوں کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے استاد عملیات چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نا، تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، اس سے آنے والی تمام نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک عبارت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی۔ یہ عبارت جو ہے میں نے پہلے بھی اپنے ایک عمل میں نیلم پری کے عمل میں شیئر کی ہے، لیکن عبارت وہی ہے، عبارت بالکل وہی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی شد مد سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ اس عمل سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ اس عمل سے بہت زیادہ پرے ہٹ کے ہے۔ یہ عمل اس سے بالکل الگ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ ذرا مشکل تھا، یہ ذرا آسانی کے ساتھ ہے، یعنی کہ جس طرح کہ میں نے آزما لیا وہ اس طرح وہ جو عمل تھا وہ میرے استاد گرامی نے آزمایا تھا بالکل ویسے ہی جیسے انہیں کسی نے بتایا، لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا تو انہوں نے شارٹ کر کے بتایا کہ بیٹا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو، اس طریقے سے بھی حضرت ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں وہ پری آپ کا جائز ناجائز دونوں کام کرتی تھی، پری یہی تھی، لیکن اس عبارت سے یہی پری حاضر ہوگی، آپ کا صرف جائز کام کرے گی۔ ٹھیک ہے، عجیب بات ہے، لیکن جو عبارت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جس طریقے سے عمل آپ نے کرنا ہے، اس طریقے سے صرف آپ کے جائز کام ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کرنا آپ نے یہی کیا کہ آپ کو ایک عبارت جو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اس عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی اپنے علیحدہ کمرے میں چلے جانا ہے، سامان کی کوئی پابندی نہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ آپ کے کمرے میں، موبائل انٹرنیٹ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کوئی ٹیکنالوجی کی چیز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سامان پڑا رہے، جیسے وہ چارپائی ہوتی ہے، وہ پنکھے وغیرہ، یہ چیزیں پڑی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرسیاں پڑی رہیں۔ انٹرنیٹ موبائل یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے کمپیوٹر میں یعنی کہ اپنے کمرے میں آپ نے نہیں رکھنی۔ ٹھیک ہے،
آپ نے اپنا موبائل بھی آپ سے دور کر دینا ہے اور اسی نیت سے بیٹھنا ہے کہ آپ عمل کرنے سٹارٹ کر دو گے، ٹھیک ہے۔ کلیوں کے پھول لینے ہیں اپنے، کلیاں کے جو ہوتی ہیں وہ کلیاں آپ نے لے کے آنی ہیں، کسی شاپر میں لے آئیں، تھوڑی سی لے آئیں، زیادہ نہیں، 3-4 لے آئیں، کسی درخت سے توڑ لیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ لگیں آپ کے قریب کوئی ہے تو آپ توڑ لیں، نہیں ہے تو آپ دکان سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ لینے کے بعد آپ نے گھر آنے کے بعد اپنے چنبیلی کا تیل ہوتا ہے، چنبیلی کا تیل ہوتا ہے، اس میں آپ نے ان کلیوں کو رکھ دینا ہے، ان کلیوں کو آپ نے رکھ کے اس کمرے میں لے جانا ہے، اور بالکل آپ نے اپنے سامنے 2.5 فٹ آپ نے ناپنے، جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ بیٹھ رہے ہو اس سے 2.5 فٹ بالکل اپنے سامنے آپ نے جس طرف بھی منہ کر لو، بالکل اپنے سامنے اپنے اس پیالے کو رکھنا ہے جس میں اپنے چنبیلی کے تیل میں یہ کلیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پیالہ آپ نے رکھنا ہے اور بالکل 2.5 فٹ اس سے پیچھے آپ نے، بالکل 2.5 فٹ، زیادہ نہیں، آگے پیچھے نہیں، 1 آدھا انچ بھی آگے پیچھے نہیں، آپ نے بالکل من کے آپ نے بیٹھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 2.5 فٹ وہ پری جب حاضر ہوگی آپ سے دور ہوگی، اس پیالے کو وہ اٹھا لے گی اور آپ کو کچھ چیزیں دے گی جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، تو وہ پیالہ آپ نے رکھ کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1111 مرتبہ اس عبارت کو پڑھنا ہے جو آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے۔ عبارت میں ایک بار آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ وہ غلطی کوتاہی نہ کرو۔ عمل کی عبارت آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے: لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے نیلم پری جو حضرت گر کے لائی، لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے نیلم پری جو حضرت گر کے لائی، اس طریقے سے آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے۔ جب 1111 مرتبہ ہو جائے تو آپ نے پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیالہ ہی آپ کا حصار ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے کلیاں جس میں رکھ کے چنبیلی کا تیل رکھ کے جو ہے آپ نے رکھا ہے وہی آپ کا حصار ہے، ٹھیک ہے۔ 1111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اٹھنے کے بعد آپ نے یاد رہے جب تک آپ عمل کر رہے ہو، عمل کے دوران کوئی بھی آپ کو تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی بھی تنگ نہ کرے، تو آپ نے اٹھ جانا ہے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو جانا ہے۔ آپ کا عمل 1 دن کا مکمل ہوا ہے، ٹوٹل 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 دن آپ نے ایسا کرنا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہے اس میں 21 دن کی، زیادہ نہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف کچھ پل ہی گزریں، 1-2 منٹ ہی گزریں تو میرے سامنے جو ہے چیزیں حاضر ہو جائیں، تو بھائی میں قطعی آپ کو کہتا ہوں، قطعی۔ اب دیکھو اس عمل میں آپ لوگوں کو کوئی شیطانی جنات، پریاں، کچھ بھی آپ کو آ کے کہہ بھی سکتی ہیں کہ آپ اس عمل کو بند کر دو، ہم آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ان کی باتوں کے بیچ میں نہیں آنا، آپ نے اپنا عمل سٹارٹ رکھنا ہے، اپنے عبارت آپ نے پڑھی جانی، اسے سلام دعا بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے، وہ بولی جائے بول کے اس نے خود ہی چلے جانا جب آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ تو جب آپ ایک ہی دن میں سے پورا کرو گے، یعنی حساب لگا لیں کہ 21 دن میں 1111 مرتبہ عبارت کتنی ہوگی، جب آپ ٹوٹل ایک ہی دن میں پورا کرو گے تو اب جانتے نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے 21 دن کا عمل ٹوٹل نکالا ہے۔ اس عمل سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہو، کسی بھی طرح کا نمبرات وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گی، ناجائز کوئی نہیں کرے گی، جائز ہر طرح کا کرے گی، ٹھیک ہے۔ عمل کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہو، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، لیکن یہ آپ نے رات کے وقت ہی عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد صبح تہجد وقت تک آپ کسی بھی ٹائم شروع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بھی بات کی پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگی، میں نے اپنی طرف سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رکھا، پھر بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتا دیں، رہنمائی لے سکتے ہیں مجھ سے۔ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے جس پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو میں آپ کی ہر طرح کی رہنمائی کروں گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جان بوجھ کے کالیں نہیں کرنی شروع کر دینی، بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں یار، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں کئی بار عمل میں بھی مصروف ہوتا ہوں، اور بھی کئی کام ہوتے ہیں جن میں میں مصروف ہوتا ہوں، تو لوگ ایسے ہی کال کری جا رہے ہیں، ایسے جان بوجھ کے کالیں کری جاتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کر دو گے، تسخیر کر دو گے، کتنا ہدیہ لوگے، پیسے لوگے، فلاں۔ بھائی میں ایسے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تسخیر کر کے دیتا ہوں، جس نے کروانی ہے وہ رابطہ کر کے تسخیر کروا لے، ایسا مجھ سے پوچھے نا پیسے کتنے لیتے ہو، ہدیہ یہ وہ۔ بھائی میں ایسے بالکل کسی سوال کا آپ کا جواب نہیں دوں گا، آپ کا نمبر جو ہے بلاک کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے قطعی آپ دور رہیں، آپ نے جو کام کروانا ہے وہ ڈائریکٹ کال کر کے بھی آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو بتا دینا کمنٹ کر کے،
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔